جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سرایہ کی حکمرانی اور اس کا انجام۔ زہیر بن مصیب شکست کھا کر قصر ابن حبیرہ میں آ کر مقیم ہو گیا۔ حسن بن سہل نے عبدوس بن محمد بن خالد مرد روزی کو 4,000 فوج کے ساتھ زہیر کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ زہیر عبدین نے کوفہ کی طرف حملہ آوری کی، مگر 15 رجب سن 199 ہجری کو ابو سرایہ کے مقابلے میں شکست پا کر مقتول ہوئے۔ اس فتح کے بعد ابو سرایہ نے کوفہ میں اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور متعدد علویوں کو صوبوں کی حکومت پر معمور کر کے روانہ کیا۔ آواز کی حکومت پر عباس بن محمد بن عیسیٰ بن محمد کو، مکہ کی حکومت پر حسین بن حسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف افتس کو، یمن کی حکومت پر ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر صادق کو، بصرہ کی حکومت پر زید بن موسیٰ بن جعفر صادق کو روانہ کیا۔ عباس نے بصرہ پر وہاں کے عامل کو شکست دے کر قبضہ کر لیا، اور اسی طرح ابو سرایہ کے ہر ایک عامل کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ابو سرایہ نے عباس بن محمد کو لکھا کہ تم آواز سے فوج لے کر بغداد پر مشرقی جانب سے حملہ کرو، اور خود فوج لے کر قصر ابن حبیرہ میں ٹھہرا۔ حسن بن سعد نے بغداد سے علی بن سعید کو مدائن اور واسط کی حفاظت کے لیے مدائن کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابو سرایہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً قصر ابن حبیرہ سے ایک فوج بھیج دی، جس نے علی بن سعید کے پہنچنے سے پہلے ہی ماہ رمضان سن 199 ہجری میں مدائن پر قبضہ کر لیا۔ خود یہ جو ابو سرایہ یہ جو اوپر حسن بن سہل ہے، یہ مامون کی طرف سے آ، اس کا سپہ سالار ہے۔ حسن بن سہل مامون کی طرف سے سپہ سالار ہے، اور دوسری طرف جو باغیوں کا گروہ ہے ابو سرایہ ہے۔ اچھا ابو سرایہ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ ٹھیک ہے، ابو سرایہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً قصر ابن حبیرہ سے ایک فوج بھیج دی، جس نے علی بن سعید کے پہنچنے سے پہلے ہی ماہ رمضان سن 199 ہجری میں مدائن پر قبضہ کر لیا۔ خود ابو سرایہ قصر ابن حبیرہ سے روانہ ہو کر نہر سرسر پر آ کر مقیم ہوا۔ علی بن ابی سعید نے مدائن پہنچ کر ماہ شوال سن 199 ہجری میں ابو سرایہ کے لشکر پر محاصرہ ڈال دیا۔ ابو سرایہ سن کر مدائن میں اس کی فرستادہ فوج محصور ہو گئی، نہر سرسر سے قصر ابن حبیرہ کی جانب روانہ ہوا۔ ماہ رجب سن 199 ہجری میں جب حسن بن سہل کی فرستادہ فوجیں ابو سرایہ سے شکست پا چکی اور حسن بن سہل کے سردار مقتول و گرفتار ہو گئے، تو حسن بن سہل کو بڑی فکر پیدا ہوئی۔ طاہر اس زمانے میں شہر رقہ میں مقیم تھا اور نصر بن شیس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ہر سمہ بغداد سے رخصت ہو کر خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دونوں سرداروں کے سوا اور کوئی ایسا سردار حسن بن سہل کے پاس نہ تھا جو ابو سرایہ کے مقابلے پر بھیجا جا سکے۔ ادھر ابو سرایہ نے بغداد کی فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ بصرہ، کوفہ، واسط اور مدائن وغیرہ اس کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حسن بن سہل ہرسمہ سے اور ہرسمہ حسن سے ناراض تھا۔ حسن ہرسمہ سے کوئی امداد نہ لینا چاہتا تھا، مگر نہایت مجبور ہو کر اس نے تیز رفتار قاصد ہرسمہ کے پاس بھیجا اور خط میں لکھا کہ تم فوراً راستے ہی سے واپس لوٹ آؤ اور ابو سرایہ کے قصے کو چکاؤ۔ ہرسمہ یہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو جی ہرثمہ بن عیون ہے، یہ مامون کا ایک اور سپہ سالار ہے۔ آ، یہ کچھ ناراض ہے مامون سے اور دوسرے لوگوں سے، کیونکہ آ، اس نے بڑی ہیلپ کی تھی مامون کو خلافت پہ لانے کی، لیکن جیسے یہ مامون خلافت پر بیٹھا تو ہرثمہ کو کوئی اتنا اچھا بدلہ نہیں دیا اس نے، اس وجہ سے وہ ناراض ہیں ابھی ان لوگوں سے۔ صحیح، یعنی دو سپہ سالار ہیں، ایک ہرسمہ ہے اور دوسرا جو اوپر آیا ہے نام حسن بن سہل۔ حسن بن سعد۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ہرسمہ یہ چاہتا تھا کہ حسن بن سہل کے کاموں میں سہولت پیدا ہو، مگر چونکہ حسن نے خود امداد و اعانت طلب کی تھی، اس لیے ہرسمہ نے انکار مناسب نہ سمجھا اور فوراً بغداد کی جانب لوٹ پڑا۔ ہرسمہ بغداد میں اس وقت داخل ہوا جبکہ ابو سرایہ نہر سرسر سے قصر ابن حبیرہ کی جانب مدائن کے محاصرے کی خبر سن کر روانہ ہوا تھا۔ ہرسمہ نے بغداد سے بلا توقف
ابو سرایا کے تعاقب میں کوچ کر دیا۔ راستے میں ابل ابو سرایا کے ہمراہیوں کی ایک جماعت ملی، اس کو ہرسما نے گھیر کر قتل کر دیا۔ پھر تیزی سے آگے آگے بڑھ کر ابو سرایا کو جا لیا۔ ابو سرایا نے لوٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مارکے میں ابو سرایا کے بہت سے ہمراہی مارے گئے۔ ابو سرایا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور کوفہ میں پہنچ کر بنو عباس اور اس کے ہوا خواہوں کے مکانات کو چن چن کر خوب لوٹا اور سب کو مسمار و ویران کر دیا۔ ان کا مال و اسباب اور امانتیں جو لوگوں کے پاس تھیں سب پر قبضہ کیا۔ ہرسما نے بڑھ کر کوفہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابو سرایا نے کوفہ میں محصور ہو کر قریباً 2 مہینے تک قبضہ کیا۔ ہرسما نے بڑھ کر کوفہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابو سرایا نے کوفہ میں محصور ہو کر قریباً 2 مہینے تک مدافعت میں استقامت دکھائی، لیکن محاصرہ کی شدت سے مجبور ہو کر محمد بن جعفر بن محمد کو ہمراہ لے کر 800 سواروں کے ساتھ کوفہ سے بھاگ نکلا۔ 15 محرم سن 200 ہجری کو ہرسما نے کوفہ میں داخل ہو کر وہاں ایک عامل مقرر کیا اور ایک روزہ قیام کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سرایا کوفہ سے قادسیہ اور قادسیہ سے طوس کی جانب روانہ ہوا اور مقام خوزستان میں ایک قافلہ مل گیا جو آواز سے بہت سا مال و اسباب لیے جا رہا تھا۔ ابو سرایا نے اس کو لوٹ کر مال و اسباب کے اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ انہی ایام میں حسن بن علی مامونی نے آواز سے ابو سرایا کے عامل کو بھگا کر قبضہ کر لیا تھا۔ جب حسن بن علی نے ابو سرایا کی زیادتی کا حال سنا تو وہ آواز سے فوج لے کر ابو سرایا کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا اور ابو سرایا کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ ابو سرایا شکست پا کر موضوع راس این علاقۂ جلو میں آیا۔ یہ موضوع راس بھی علاقے کا ہی نام ہے؟ جی، راسو عین ایک علاقہ ہے، اس میں جلولا ایک علاقہ ہے، جلولا۔ اچھا، صحیح۔ حسن بن علی نے خبر پا کر فوراً ابو سرایا کو جا گھیرا اور ابو سرایا کو قتل کرا کر اس کی لاش کو بغداد کے پل پر لٹکا دیا اور اس کے سر کو ماں محمد بن جعفر بن محمد کے مامون کی خدمت میں روانہ کیا۔ علی بن سعید نے مدائن کو فتح اور ابو سرایا کی فوج کو قتل کر کے حسن بن سہل کے کام کے موافق اول واسط کی طرف جا کر اس پر قبضہ کیا، پھر واسط سے بصرہ کی طرف کوچ کیا اور وہاں زید بن موسیٰ بن جعفر صادق کو بے دخل کر کے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ زید بن موسیٰ نے بصرہ میں تمام بنو عباس اور ان کے ہوا خواہوں کے مکانات آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیے تھے، اس لیے زید النار کے نام سے شہرت پائی۔ علی بن سعید نے زید النار کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ اس طرح محرم سن 200 ہجری میں ابو سرایا اور ملک عراق کے فتنوں کا خاتمہ ہوا، لیکن حجاز و یمن میں ابھی تک شورش و بدعمنی بدستور باقی تھی۔ جی، تو حجاز، جی، کافی ہے یہاں تک۔ تو اچھا، اب ابو سرایہ بھی قتل ہو گیا، جو ایک باغی تھا، ایک اور باغی تھا جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، ابن طباطبہ، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب دوبارہ سے جو حالات ہیں نا وہ بہتری کی طرف آ گئے ہیں، لیکن حجاز اور یمن کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ کریٹ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ سر 7:10 پہ آنا ہے؟ بس یہی 5 6 7، کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہو ویسے۔ اچھا ٹھیک۔ کبھی نماز چھوٹی ہوتی ہے، کبھی مختصر ہوتی ہے، کبھی لمبی ہوتی ہے، تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔